آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے. جب جولیس کیسر نے 49 قبل از مسیح میں 10 جنوری کو دریائے روبیکن کو عبور کیا تو یہ جنگ کا اعلان تھا. وہ شمالی اٹلی کے کنارے پر چلا گیا. وہ دریا روبیکن ایک تقسیم کرنے والی لکیر تھی. ایک حد تھی جہاں روم تھا، یہ تمہارا ہے، لیکن وہاں پر اٹلی تھا جو کہ ناقابل فتح تھا، یہ ان کا نہیں تھا. جب اس نے اس دریا کو عبور کیا تو وہ جنگ کا اعلان کر رہا تھا کہ ہم نئی جگہ لے رہے ہیں، ہم یہاں نیا علاقہ لے رہے ہیں، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. آپ جانتے ہیں جب یسوع نے دریائے یردن میں قدم رکھا اور اسے بپتسمہ کے پانی میں تقسیم کیا تو یہ گناہ، شیطان، دنیا اور جسم کے خلاف جنگ کا اعلان تھا. یہ جنگ کا ہر طرف سے اعلان تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد روح القدس اسے بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور ہر چیز کو مکمل اختیار کے ساتھ آگے بڑھا سکے. آج کا پیغام انسانی خروج کہلاتا ہے، جس میں میں صرف واقعے میں بپتسمہ کی حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی جڑوں کا پتہ لگانا چاہتا ہوں اور یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ روح القدس چاہتا ہے کہ ہم اپنے بپتسمہ کی حقیقت میں مشغول ہوں. آپ جانتے ہیں جب آپ اور میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، جس زندگی سے ہم واقف تھے ختم ہو گئی تھی. یہ ایک خروج تھا، یہ پوری ایک نئی زندگی کا تعارف تھا. یہ یسوع کی طرح دنیا، جسم اور شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان تھا. آپ جانتے ہیں جو کچھ پہلے تھا اس کے لیے موت کی سزا اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہوا تھا، یہ اس کا افتتاح اور تعارف تھا. آپ جانتے ہیں کہ بپتسمہ کوئی پیاری چھوٹی سی چیز نہیں ہے جسے کبھی نہ کبھی پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ایک خام تجربہ ہے جس میں لوگ پانی ٹپکتے ہوئے کپڑوں کے ساتھ خوشی مناتے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ روحانی عالم میں دیکھ سکتے ہیں کہ بپتسمہ دینے والے ٹینک کے نالے کے نچلے حصے میں آپ اپنے دماغ میں اژدہا اور شیطان اور تاثیریں اور وراثتی چیزیں جو آپ کے خلاف صفِ آرا تھیں قانونی طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں اور چیخیں مار رہی ہوتی ہیں جیسے فرعون کے سپاہی بحر کلثم میں ڈوب رہے تھے. قانونی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر ہم اسے دیکھ سکیں، اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے آزادی کا راستہ کھلا جا رہا ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ اور جب آپ اس پانی سے باہر آتے ہیں تو سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اچانک نہ صرف آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو تعلق کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اچانک کوئی آپ کی زندگی میں داخل ہوتا اور فرماتا ہے یہ ایک صلیب ہے جو آپ کو پوری زندگی کے لیے ہر روز اٹھانا ہوگی. آپ کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کیرن جب ہم نے ایک چھوٹی بچی سمر کو پالا تھا. اپنی ایک کتاب میں نے یہ کہانی بتائی ہے. وہ ماں نہیں بن سکتی تھی لیکن ہم نے ایک چھوٹی بچی کو پالنے کا فیصلہ کیا. اچانک ایک دن وہ چھوٹی بچی اور بچی کے کپڑوں کا ایک پورا بیگ لے آئے، ڈسپوزیبل لنگوٹ کا ایک اور بیگ، تقریباً 5 سیملیک دودھ کے ڈبے اور کچھ بچی کی بوتلیں لا کر اسے ایک دائرے میں اس کے گرد بچھایا، بچے کو اس کی باہوں میں سونپ کر کہا اب تم ماں ہو، اور وہ تقریباً روتے ہوئے چیخ رہی تھی. اس کے بعد راتوں کی نیندیں قربان اور گھبراہٹ اور سب کچھ چلتا رہا. باقی سب کچھ ہونا کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا. جب ہم مشغول ہوتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. پھر اچانک آپ بپتسمہ کے پانی سے باہر آتے ہیں، آپ کو ایک صلیب سونپی جاتی ہے اور جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اسے آپ کو اپنی باقی زندگی میں اٹھانا ہوگا. آپ کو انکار کرنے کو کہا جاتا ہے. اچانک وفاداروں کا ایک مسح شدہ کتابچہ، خدا کا کلام، آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو حل کرنے کے لیے احکام اور قوانین اور اصول جاری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس منزل ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مہار نہیں ہے، آپ مٹی ہو اور کوئی اور تمہیں ڈھال رہا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے پرانی زندگی نہ رہی. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مر چکے ہیں. آپ کی زندگی خدا میں مسیح کے ساتھ پوشیدہ ہے اور اب آپ خود سے تعلق نہیں رکھتے. آپ کو کسی اور نے خرید رکھا ہے. سب کچھ تھام لو. واہ، میں یہ سب نہیں جانتا تھا، میں جاہل تھا.
جب میں نے نجات حاصل کی اور بپتسمہ لیا تو میں پابند نہیں تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ نے بپتسمہ لیا تو آپ یسوع کی محبت میں دیوانے نہیں تھے؟ اور کیا نجات یافتہ تھے اور خدا کی باتوں سے ناواقف تھے؟ آپ کو صرف اپنی زندگی میں خدا کی اس خلا میں نجات کی ضرورت تھی۔ جب اس نے بھر دیا تو آپ جان گئے کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ نے اسے لے لیا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے پہچانو تو آپ نے ایسا کیا، لیکن اس لیے کہ آپ اتنے زیادہ بالغ نہ تھے۔ بپتسمہ بلوغت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس عمل کی شناخت کے بارے میں ہے جسے آپ نے قبول کیا ہے۔ یہاں وہ بات ہے جو آپ سوچتے ہیں، اچھا مجھے اس سب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور اب میں ہر طرح سے سمجھ رہا ہوں، مجھے یہ صلیب مل گئی ہے، مجھے ایسی چیزوں سے نمٹنا ہوگا جو اچانک سے میری زندگی میں جگہ بنا نہیں سکتی ہیں۔ دوست، عادات، دوسری چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں، کچھ اور ابھر رہا ہو، مجھے اس سمت میں دھکیل رہا ہو، وہاں بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، جب میں نے بپتسمہ لیا اور نجات پائی تو میں ان تمام چیزوں سے لا علم تھا، میں جاہل تھا۔ پھر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کیا میرا بپتسمہ بھی جائز ہے؟ پھر کچھ ایسے مناد آ کے کہتے ہیں یسوع تو سب کا خداوند ہے، یا وہ بالکل بھی خداوند نہیں ہے۔ یہ سب بڑا جھوٹ ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع تمام مدتوں کا خداوند ہے؟ نمبر 2، وہ قانونی طور پر آپ کا خداوند ہے جب آپ اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے تمام ایسے حلقے ہیں جہاں اس کی خداوندی کو پیش نہیں کیا ہوگا۔ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک گہرے کام کے لیے پوچھتا ہے، تھوکنے کے لیے معذرت، شفا یاب ہو جاؤ۔ محبت بڑھتی ہے، محبت آتی ہے جب آپ سیکھتے ہیں اور آپ بڑھتے ہیں تو خداوندی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو مجھے مت بتانا کہ یسوع بالکل بھی خداوند نہیں ہے، وہ میرا خداوند ہے، لیکن میری زندگی کے ساتھ ایسے حلقے ہیں جب میں سوچتا ہوں، جب بھی میں اپنی زندگی کی نئی شروعات میں آتا ہوں، مجھے ایک نئے حلقے میں خاکساری، موت، فرمانبرداری ملتی ہے اور ایک نیا علاقہ ملتا ہے۔ لڑکے، میں نے سوچا کہ میں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا ڈگ؟ اور آپ خداوندی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کی بات آ جاتی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میری نجات درست ہے؟ کیا میرا بپتسمہ درست ہے؟ آپ شرط لگا کے کہہ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اور بات ہے، کیا آپ واپس جا سکتے ہیں؟ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو فضل کی ضرورت تھی، تم نے لے لیا، اس نے فضل کر دیا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اس نے آپ کو دھویا، آپ کو ایک صاف ضمیر دیا، اس نے آپ کی روح اور دیگر تمام چیزوں کو پرنور کیا۔ یہاں تک کہ بپتسمہ میں بھی آپ نے ایسا کیا کیونکہ اس نے ایسا کرنے کو کہا تھا تاکہ آپ کو شناخت مل سکے۔ آپ نے نجات حاصل کی، آپ کو ضرورت تھی، لیکن واقعی آپ اصل میں نہیں جانتے تھے کہ آپ کس چیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے نہ تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ اور دشمن آ کے کہتا ہے، دیکھو پتلے، تم سے یہ نہ ہوگا، تم سے وہ نہ ہوگا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہر بات میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ آپ صرف یہ کہیں، نہیں، یہ شیطان کی طرف سے جھوٹ ہے، میری نجات حقیقی ہے، میرا بپتسمہ حقیقی ہے۔ یہ رہی بات، چلو بس اب ہم اس کا موازنہ شادی سے کرتے ہیں۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے شادی کی، آپ کو اس سے پیار ہوا، آپ اسے لائبریری یا پارکنگ ایریا یا سبزی کی دکان پر دیکھتے تھے، آپ نے اسے دیکھا، یا میرے خدا، اس نے میری طرف دیکھا، ہو، لڑکے نے دیکھا یا لڑکی نے دیکھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ مختلف جنس ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کیا میں یہاں وہ لطیفہ بتا سکتا ہوں؟ کیا آپ نے یہ سنا؟ ٹھیک ہے، یہ آن لائن لوگوں کے لیے تھا۔ اب سنیں، اچانک سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے، آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ رابطہ قائم کرتے ہیں، آپ قربت میں آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا یا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آپ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، آخرکار چنگاری اکٹھی بھڑکنے لگتی ہے اور پھر آپ ایک جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کائنات کے خالق کی طرف سے آپ کے باقی آدھے حصے کے لیے تخلیق کیا گیا ایک جال جس سے آپ کو مکمل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عورت اور مرد دونوں کو ایک کر کے خدا کی فطرت اور شخصیت کو مکمل ظاہر کر سکے۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ بس دیکھتے ہیں، واو، غروب آفتاب کے وقت اس کا خاکہ، او میرے خدا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قریب آتے ہیں لیکن اتنے زیادہ قریب تر نہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان اور اپنی تمام دنیاوی چیزوں کو گروی رکھتے ہیں۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب کیرین نے مجھے رد کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ اس نے سوچا وہ ایک مناد اور ایک موسیقار کے لیے دعا کرتی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میں ایک مناد ہوں اور میں ایک موسیقار بھی ہوں۔ وہ اس میں عمر کی بات کو ڈالنا نہیں بھولی۔
وہ سوچتی ہے مجھے مناد ملا ہے، مجھے موسیقار ملا، لڑکا بڑا ہے اور اس کے 5 بچے ہیں، لہٰذا اسے قربانی دینی پڑی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، میں نے کہا اس نے مجھے رد کیا تھا۔ میری ماں نے کہا تمہیں اس سے خوش ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوشیار ہے۔ ایسا نہیں کہ شاید آپ اسے حاصل نہ کر سکیں، لیکن وہ بہت ہوشیار ہے، اس کی بات میں وزن ہے، وہ تجزیہ کر رہی ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے سوچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی ہے۔ بس انتظار ہو رہا تھا اور میں نے کیا۔ مجھے یاد ہے جب اسے میرا انکار کیا میں بہت بیمار ہو گیا تھا۔ میں میڈیکل آفس گیا جہاں وہ پی اے تھی۔ میں ایک بڑا گلدان جس میں 1 ڈزن گلاب کے پھول تھے لے کر گیا۔ میں نے اس میں ایک کارڈ رکھا اور میں نے لکھا آپ کی طرف سے مسترد کیا جانا کسی اور سے پیار کرنے یا قبول کیے جانے سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر میں نے اس پہ دستخط کیے، جو بھی ہو میں نے اس پہ دستخط کر دیے۔ اس کے نیچے میں نے لکھا آپ جب چاہے میرے دل کو آزما سکتی ہو، اور پھر یہ کام کر گیا۔ میں اس کے بارے میں ہنستا ہوں، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس چیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے 5 بچے تھے جو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، میں نے انہیں صحن میں نکال ڈالا، ان سب نے اسے ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ اب میرا ایک بیٹا ہے جو روزانہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ابا آج کیا چلے گا، آپ کھانے کا بتائیں گے بس۔ یہ ایک بالکل مختلف وقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ بول کر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کس چیز میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے پیار میں وقت گزرتا ہے، پھول، شراب اور گلاب، ناول پڑھنے کے لمحات 3-4 سال بڑی تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ اپنا کنورٹیبل بیچ کر آپ ایک چھوٹی وین خرید لیتے ہیں۔ آپ چھوٹی وین سے نفرت کرتے ہیں، صرف ایک چیز ہے جو آپ کے پاس تمام چیزوں کو سمیٹے گی۔ آپ ایک متحرک خاندان کے مانند جاتے ہیں اور آپ اس میں واکر اور بچوں کی چیزیں پھینکیں گے، آپ ایک ڈائپر کی ٹوکری اور دیگر تمام ردیوں کو اندر ڈال دیتے ہیں اور آپ سلائیڈنگ میں اپنا پاؤں مار کر بمشکل بند کرتے ہیں، اور پھر اچانک آپ کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ ہونے کی وجہ سے باقی عورتوں کی بنسبت زیادہ پانی تھامے ہوئے ہاتھ میں کرلنگ آئرن لے کر باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے ارے آپ سبزیاں بھول گئے۔ وہ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی پہلے لگتی تھی، لیکن آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ آپ نے ایسا کیا۔ آپ اپنی چھوٹی منی وین پر ٹیک لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ویسا بالکل نہیں ہے جس کی میں نے توقع کی تھی، یہ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ نے عہد کیا، آپ نے چارہ کھایا، آپ کو چوس لیا گیا اور آپ محبت کے جال کے جبڑوں میں پھنسے اور آپ کی زندگی پوشیدہ ہو گئی۔ رہی بچوں کی بات، وہ آپ کا سارا سامان لے جاتے ہیں، وہ آپ کی ردی تک ادھار میں لیتے ہیں، وہ سامان لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، پھر گھر خریدنے کے لیے رقم ادھار لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کبھی نہیں رکتا۔ آخر میں آپ کو احساس ہوتا ہے او ہو فہرست میں آخری شخص تو میں ہوں، اور خدا کی سوچ وہ اسے حاصل کرنا شروع کر رہا ہے۔ خوبصورتی ڈھیر کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، اپنی تمام خود غرضی اور مرضی کو جھٹلانے میں ہے، اور مقصد کے لیے ایک بننا اور تیسرے شخص یسوع کو درمیان میں لانا ایک فطری کلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس فرماتی ہے اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو لانے کی وہ تخلیقی صلاحیت یعنی ابدی روحیں جو اس کی خدمت کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گی، ہمیں اس کی خوبصورتی کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی قیمت کا احساس ہو جاتا ہے، اور اچانک ہم اپنے آسمانی باپ کا عکس دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت، اس کا مقصد اور اس کا منصوبہ بے غرضی کے طور پر ہم میں کام کرتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور شاید آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے، شاید آپ گواہ تھے، شاید آپ نے اس کی وجہ بنائی، آپ جس رشتے میں بھی ہیں سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ مشغول ہوں اور ماضی کو ماضی ہی رہنے دیں۔ آمین۔ بات یہ ہے کہ آج آپ شادی کی حقیقت کو سمجھتے اور اس میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچوں کی پرورش کی کتابیں پڑھتے ہوئے پاتے ہیں۔ مرد مریخ سے ہیں اور خواتین زہرہ سے ہیں۔ آپ یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور ہر طرح سے مطالعہ کرتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہی کرنے والے ہوں۔ آج میں بپتسمے کی حقیقت کو مختصراً اس کی جڑوں کا سراغ لگا کر سمجھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ روبیکون تقسیم کرنے والی لکیر تھی، اسی طرح دریائے یردن ایک مایا لکیر تھی جو بائبل میں پیدائش سے لے کر اب تک پوری طرح سے تھی۔ یہ ایک مایا لائن ہے جو نئی اور پرانی کی نمائندگی کرتی ہے۔
خدا نے ہمیشہ عدالت اور نجات کے لیے پانی کا استعمال کیا۔ بنی اسرائیل جب انہوں نے بپتسمہ لیا اور جب وہ بحر کلزم سے گزرے تو بائبل مقدس فرماتی ہے خدا نے ایک قسم کا سایہ میں پوری قوم کو موسیٰ کا بپتسمہ دیا، جو مسیح کی ایک قسم نجات دینے والا ہے۔ جیسے کرنتھیوں 10 باب کی 2 آیت میں کہا گیا ہے کہ اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ کی جڑوں کا سراغ لگانا چاہتا ہوں تاکہ آپ شروع سے دیکھ سکیں۔ میں پانی کے تعلق سے عہد کے صندوق تک واپس جا سکتا ہوں اور یہ ظاہر کر سکتا ہوں کہ مرد یا عورت کی تخلیق سے پیشتر بپتسمہ کے پانی کو ہمیشہ کے لیے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ہم اسرائیل اور بحر کلزم کے ذکر کو دیکھتے ہیں، اور اگلی بات ہم یسایہ 63 باب کی 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی؟ آپ نے وہ نہیں دیکھا، وہ روح القدس تھا۔ آسمان کھل گئے، سمندر کے تقسیم ہونے کے ساتھ ایک معجزہ ہوا، اور اس وقت کے دوران روح القدس لوگوں کے درمیان نازل ہوا۔ یہ بعد میں ایک مسیحائی لمحے کا پیش خیمہ تھا۔ یردن میں ہر چیز ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ پرانی اور نئی کے درمیان مایا تقسیم کرنے والی لکیر رہی ہے۔ ہم ایلیا اور الشبا کو دیکھتے ہیں۔ آسمان سے آگ کو بلانے والا بوڑھا نبی ایک نوجوان متحرک آدمی کے حوالے کرنے کو تھا جو اس کی جگہ آنے والا تھا۔ وہ دریائے یردن پر آئے اور اس نے اپنی چادر لی اور اس نے اسے نیچے پٹخا، پانی 2 حصے ہو گیا اور وہ پار چلے گئے۔ جب الشبا کو روح القدس کا دوگنا حصہ ملا تو وہ ایلیا کی چادر کے ساتھ واپس آیا، اس دنیا سے نکلتے ہوئے دیکھا، جو کہ ریپچر کی ایک قسم ہے۔ ہنوک ریپچر کی قسم ہے۔ متعدد آدمی ہیں، کلام پاک میں چھوٹے اشارے ہیں جو ہمیں تیاری بخشنا چاہتے ہیں۔ اس نے اسے لے لیا اور اس نے اسے گھیر لیا۔ وہ فرماتا ہے ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ فلفور پانی کھل گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ پیسہ، یہ بہت اچھا ہے۔ ہم پرانے سے نئے کی طرف اخراج دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں پھر نعمان کوڑی اپنی پرانی جلد اور کوڑ کے ساتھ آتا ہے۔ مرتا ہوا جسم کے اعضاء گرتے ہوئے وہ یردن میں جا کر 7 بار پانی میں غوطے لگاتا ہے، باہر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا گوشت بالکل نئے بچے کی طرح نیا ہو گیا۔ اوہ، اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پرانے عہد نامے کو سمیٹنے والا آدمی تھا۔ دریائے یردن میں لوگوں کو بپتسمہ دیتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے کو ہے اور کچھ نیا آنے والا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور جو آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہتیرے یوحنا سے دریائے یردن میں بپتسمہ لے رہے تھے، جو کہ پرانی چیز کے خاتمے اور نئی کے آنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ پھر وقت کی معموری میں ہم یسوع کو یردن کی طرف مایا لکیر پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ گلیل کی سمندر میں بپتسمہ نہیں لے سکتا تھا، وہ سمندر میں بپتسمہ نہیں لے سکتا تھا۔ ابتدا سے صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں یسوع بپتسمہ لے سکتا تھا، اور بپتسمہ لے گا۔ اس مایا میں پرانے اور نئے کے درمیان تقسیم کرنے والی لکیر میں مصر کے درمیان اور وراثت کے بیچ، جہنم اور فردوس کے بیچ میں تھا۔ وہ بپتسمہ کے پانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یوحنا فرماتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ یہ ہے وہ خروج والا انسان، وہ آدمی جو پرانے کو ختم کرنے اور نئے کا آغاز کرنے والا ہے۔ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یسوع نے کہا اچھا آج تمہیں مجھے بپتسمہ دینا ہوگا۔ یوحنا یسوع کو بپتسمہ دیتا ہے۔ جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ مرکز 1 باب 10 آیت، آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور اس نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آواز کیسی تھی۔ کیا وہ بھاری قسم کی تھی یا میٹھی تھی؟ وہ بڑی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ ایک ٹرپل میٹلسس تھا، اسے یہ کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک پرانے عہد نامے کے مصنف کی تحریر کو نئے عہد نامے کے مصنف کے ذریعے دہرایا جائے، پھر خدا اسی انداز میں بولتا ہے۔ وہاں ایسا ہوا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اب یہاں جو اچھی بات ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان پھٹ گیا، اگر آپ یونانی میں دیکھیں تو یہاں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ پھٹ گئے۔ اس نے لفظ سکیزو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے پھٹ جانا، پھاڑنا، تقسیم ہو جانا۔ وہاں کوئی چھوٹا سا ساز نہیں بجا رہا تھا، بلکہ بادلوں میں ایک چھوٹا سوراخ سا نظر آتا ہے اور ایک چھوٹا سا کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آتا ہے۔ آسمان ایک سنگین، سکیزو ایک سنگین لفظ ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں 3 بار استعمال ہوا ہے۔ بحر کلزم کے پانیوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ یسایہ 63 باب کی 11ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔
پھر اس نے اگلے دنوں کو موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی؟ وہ تب استعمال کرتا ہے جب وہ پانی بڑی ہوا کے ساتھ تھا۔ وہ سکیزو کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لوگوں پر روح القدس نازل ہوا تھا۔ پھر دوبارہ سے ہم یسایہ 64 باب پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، یسایہ نبی کھلے آسمان کی تلاش میں ہے، وہ سیارے زمین پر باپ کے وعدہ کے آنے کی تلاش میں ہے۔ وہ پیشن گوئی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ یسایہ 64 باب کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، اے کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں۔ یہاں سکیزو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آسمانوں کا پھٹنا اور یسوع کے بپتسمہ پر کیا ہوا؟ جیسے ہی خروج انسان پانی میں سے اوپر آیا تو آسمان پھٹ گیا۔ واقعی میں ہم یہاں بڑی ہی زبردست بات یہاں دیکھتے ہیں، بنائے عالم کا وقت نئے ڈھنگ سے تعمیر ہونے لگا۔ جب یسوع پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آیا تو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نیا ہو گیا۔ یوحنا نبی راہ تیار کرنے والا بندہ تھا، وہ ایلیا کی نئی پیدائش تھا، وہ دوبارہ پیدائش تھا نہ کہ نیا جنم تھا۔ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی ایک جیسی اونٹ کے بالوں کی پوشاک ہوا کرتی تھی اور ایک ہی پیغام میں زندگی بسر کی۔ وہ ایک پکارنے والے کی آواز تھی۔ یسایہ 40 باب کی 3 آیت پہ فرمایا گیا ہے کہ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ جب یوحنا سے انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے، یوحنا پہلے باب کی 23 آیت میں ایک اور آیت یہ کہتی ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والی کی ایک آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ ایک دوبارہ سے دہرائی ہوئی بات ہے جسے نئے عہد نامہ کا مصنف دہرا رہا ہے۔ ویسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیا عہد نامہ ایک تہائی پیشن گوئیوں کے پورے ہونے پر مشتمل ہے؟ یہ بڑا زبردست۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے یہاں دیکھیں۔ جب یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا تو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نیا ہو گیا۔ یہ تمام باتوں کا جو گزر چکی تھیں اختتام تھا۔ مرکز پہلا باب 12 آیت، اور فلفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا۔ یہ مکمل طور پر دنیا اور بدن اور ابلیس کے خلاف ایک جنگ تھی۔ کہا گیا ہے کہ اسے 40 دن اور 40 راتوں تک آزمایا گیا۔ وہ جنگلی درندوں کے ساتھ تھا۔ ابلیس خود یسوع کو آزمانے کے لیے ظاہر تک ہوا۔ وہ روح کی قدرت سے معمور ہو کر واپس لوٹا، جیسا کہ کیسر روبیکون پار کرتے وقت تھا۔ جب یسوع نے دریائے یردن میں پانی کا بپتسمہ لیا اور اپنی زندگی میں روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر لوٹا، سب کچھ بدل گیا۔ اب آج کے دن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا قانونی طور پر آپ کے ساتھ ہوا۔ جب وہ دریائے یردن میں گیا، قانونی اعتبار سے میں اور آپ اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب وہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے تھا، اس نے ہماری سزا کاٹی۔ جب وہ قربان ہو گیا تو وہ ہماری خاطر ہوا۔ جب وہ جی اٹھا، ہم ساتھ جی اٹھے تاکہ نئی زندگی میں چلنے والے ہوں۔ کلسیوں 3 باب فرماتا ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے لیے تھا، جو کچھ اس نے کیا اس نے ہماری خاطر کیا۔ ہم اس کا بدن ہیں، ہم اس میں ہیں، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا، میں نے کر دیا ہے، آپ کو نجات کے لیے قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کر چکا ہوں۔ قانونی اعتبار سے یہ ہو چکا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، ہر تاثیر، ہر اژدہا، ہر ماروثی سزا اور جو کچھ آپ کو لا تعلق کرتا رہا سب جاتا رہا۔ اس وقت آپ اب ایک نیا مخلوق ہیں۔ قانونی اعتبار سے آپ ان میں سے گزرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو محسوس کریں اور اس میں زندگی گزارنے کا آغاز کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ سو وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر
अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और इनसे कितना प्यार करता है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूह कुदस की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं, मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आपने आज ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी ज़िंदगी पर आएगा और आप यीशु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई ज़िंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकल कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की बुनियादी आयत यूहन्ना 3 बाब 17 आयत है, जहाँ लिखा है कि और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आप शिफायाब हो चुके हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करके हमें बताएं कि आपके साथ क्या पेश आया और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदावंद की ढेरों बरकत हमेशा आप पर हों।